سوچئے ایک ایسا شہر جہاں سمندر کی لہریں صرف ساحل سے نہیں ٹکراتی بلکہ صدیوں کی تاریخ سناتی ہے۔ ایک ایسا مقام جہاں دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ایک ہی نیت کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کے سفر کی نیت۔ یہ وہ شہر ہے جہاں ہر سڑک، ہر ہوا کا جھونکا کسی نہ کسی دعا کا گواہ ہے۔ یہ صرف ایک بندرگاہ پر بسا ہوا شہر نہیں، یہ صرف تجارت کا مرکز نہیں، یہ وہ دروازہ ہے جس سے گزر کر کروڑوں دل مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں سعودی عرب کے شہر جدہ کی۔ لیکن ذرا رکیے، کیا آپ جانتے ہیں اس شہر کا نام ایک عام نام نہیں؟ جدہ کے لفظی معنی ہیں دادی، یعنی ماں کی ماں۔ آخر اس شہر کو انسانی رشتے کے نام سے کیوں پکارا گیا؟ اس نام کے پیچھے کون سی روحانی اور تاریخی کہانی چھپی ہے؟ آئیے آج ہم وقت کی گرد ہٹا کر جدہ کے نام کی وہ کہانی جانتے ہیں جو سمندر، انسانیت اور حرمین کے سفر سے جڑی ہوئی ہے۔ عربی زبان میں جدہ کا مطلب ہوتا ہے دادی، یعنی بزرگ ماں۔ یہاں سے جدہ کی کہانی صرف ایک شہر کی تاریخ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے رشتے سے جا ملتی ہے۔ سوچئے ایک شہر جس کے نام میں ہی ماں جیسی نسبت موجود ہو، اس سے بڑی روحانی پہچان اور کیا ہو سکتی ہے؟ قدیم اسلامی اور عربی روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام جو تمام انسانیت کی ماں ہیں اور آدم علیہ السلام کی بیوی تھیں، ان کو اسی مقام پر دفن کیا گیا۔ اسی نسبت کی وجہ سے اس شہر کو جدہ کہا گیا، یعنی انسانیت کی دادی کا شہر۔ یہ صرف ایک روایت نہیں، یہ اس شہر کی روحانی پہچان کا حصہ ہے۔ ایک ایسا شہر جو اپنے نام میں ہی ماں جیسی شفقت، قربانی اور تحفظ کا احساس رکھتا ہو۔ لیکن جدہ کی کہانی یہاں آ کر رکتی نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم زمانے میں جدہ ریڈ سی کے کنارے بسا ہوا ایک چھوٹا سا ماہی گیروں کا گاؤں تھا۔ یہاں مچھلیاں پکڑی جاتی، عرب تاجر آتے جاتے، افریقہ اور ایشیا کے درمیان تجارت ہوتی۔ سمندر اس شہر کی سانس بن گیا اور ساحل اس کی پہچان۔ اسی لیے کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ جدہ کا نام سمندر کے کنارے بسنے والی بستی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ یوں جدہ ماں کے نام سے بھی تعلق رکھتا ہے اور سمندر سے بھی۔ اسلام کے ظہور کے بعد جدہ کی اہمیت نے نیا رنگ اختیار کیا۔ خلافت راشدہ کے دور میں اسے مکہ مکرمہ کی سرکاری بندرگاہ قرار دیا گیا۔ یہیں سے حج اور عمرے کے زائرین اترتے، طویل قافلے گزرتے، مختلف قومیں ایک دوسرے سے ملتی۔ اسی لمحے سے جدہ صرف ایک شہر نہیں رہا، یہ ایک عظیم روحانی سفر کا آغاز بن گیا۔ اسی نسبت سے جدہ کو کہا جاتا ہے باب الحرمین، یعنی مکہ اور مدینہ کا دروازہ۔ آج بھی کوئی جب جدہ کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے یہ صرف زمین نہیں، یہ عبادت کے سفر کا پہلا قدم ہے۔ یہاں قدم زمین پر پڑتا ہے اور نیت حرمین شریفین کی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا سب سے بڑا بندرگاہ شہر ہے آج جدہ، تجارت اور سیاحت کا بڑا مرکز ہے، مختلف قوموں اور تہذیبوں کا مسکن ہے۔ بلند عمارتیں، جدید سڑکیں اور تیز رفتار زندگی ہے۔ لیکن اس ساری ترقی کے باوجود جدہ نے اپنی نام کی روح نہیں کھوئی۔ ماں جیسی مہمان نوازی، سفر کی پہچان اور روحانی نسبت آج بھی اس کے نام میں موجود ہے۔ تو دوستوں، جدہ کا نام صرف ایک لفظ نہیں، یہ ہے انسانیت کی یاد، سمندر کی لہروں کی سرگوشی، حرمین شریفین کے سفر کا پہلا دروازہ۔ اسی لیے جب ہم جدہ کہتے ہیں تو صرف ایک شہر کا نام نہیں لیتے بلکہ تاریخ، روایت اور روحانی سفر کو آواز دیتے ہیں۔